بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی آنکھوں میں گناہوں کا اندھیرا بھر جائے اور دل اپنی ہی سرکشی کی آگ میں جلنے لگے تو رب کریم اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ تاریخ کے دروازے پر ایک نئی کرن بھیجتا ہے، ایک ایسا چراغ جو انسانیت کو روشنی دکھائے۔ یہی کرن کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں چمکی، جو لمبے صبر اور بے مثال دعوت کے ساتھ نافرمان قوم کو اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے۔ طوفان گزرا، زمین نے سکون کی سانس لی اور یوں ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی۔ اسی نئے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل آگے بڑھی اور انہی کی اولاد میں ایک نورانی نسب پھوٹا، حضرت ہود علیہ السلام، جن کا شجرہ نسب یوں چمکتا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ یہ وہ مبارک نسل تھی جسے اللہ پاک نے پھر ایک عظیم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو اپنی قوت، شان و شوکت اور بلند و بالا محلات پر نازاں تھی۔ قوم عاد، غرور ان کی پیشانی سے ٹپکتا، سرکشی ان کے لہجے میں بولتی اور دل اللہ پاک کی یاد سے خالی ہو چکے تھے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام دل کی نرمی، کردار کی روشنی اور دعوت کی صداقت لیے ان کے سامنے اٹھے، اس یقین کے ساتھ کہ سچ کی صدا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، سچ اور تکبر کی جنگ، رحمت اور سرکشی کا ٹکراؤ اور انسان کے انتخاب کا وہ فیصلہ جس پر اس کا انجام رقم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، زمین پر انسانیت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بڑھ رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے نئے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائیں۔ اسی سلسلے میں بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ محترم ناظرین، جو اپنی قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، یہ قوم طاقتور، جاہل اور غرور میں مبتلا تھی۔ انہوں نے پہاڑوں پر قلعے بنائے، زمین کو اپنی غلامی میں لیا اور اللہ پاک کے قوانین کو نظر انداز کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور نرمی اور محبت کے لہجے میں بولے: اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہیں اس کی پناہ کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں ظلم و فساد سے بچانے آیا ہوں۔ مگر قوم کے سردار ہنسنے لگے: اے ہود علیہ السلام، تم ہمیں نصیحت نہیں سکھا سکتے، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پہاڑ ہمیں بچائیں گے، ہم زمین پر حکمرانی کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے آزاد ہو، زمین تمہاری نہیں، تمہاری طاقت زمین کے اصولوں کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں ہی واپس بلائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا: تم صرف ایک انسان ہو، ہم تمہیں نہیں مانیں گے۔ محترم ناظرین، ہدایت کا یہ چیلنج حضرت ہود علیہ السلام کے لیے روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے: یا اللہ پاک، میں نے انہیں پکارا، میری نصیحت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو مجھے صبر عطا فرما۔ قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر یوں ہوا ہے: وَقَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمٍ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، لیکن ان کی سرکشی اور عناد بڑھتی ہی گئی۔ سورۃ ہود، آیت 52-53۔ محترم ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں صبر اور حکمت کی مثال تھی۔ وہ نہ کبھی سخت ہوئے، نہ اپنی قوم سے جھگڑا کیا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ سچ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا: اللہ پاک کی راہ پر چلو تاکہ تمہاری زمین اور زندگی برکت سے بھر جائے۔ میں تمہیں نہیں روکتا کہ تم مالدار بنو یا طاقتور بنو، لیکن ظلم اور فساد سے باز رہو۔ قوم کے سردار ہنستے ہوئے بولے: ہم تمہارے الفاظ سے نہیں ڈرنے والے، ہم اپنے محلوں میں، اپنے قلعوں اور اپنی طاقت سے محفوظ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنی طاقت پر فخر کرو، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے مضبوط ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا،
قوم عاد کی سرکشی بڑھتی گئی، ان کے گناہ بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ کا صبر ان کے لیے امتحان بن گیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اب تمہارے رب کا فیصلہ نازل ہونے والا ہے۔ قوم عاد کی سرکشی اور ظلم کے سبب زمین پر ایسا عذاب آئے گا جس سے عبرت حاصل ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار بلایا، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، آؤ ایمان لاؤ ورنہ عذاب قریب ہے۔ مگر لوگ اپنی طاقت اور غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے خدا کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنی زمین، اپنے محل اور اپنے قلعے نہیں چھوڑیں گے، ہم طاقتور ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مخلص لوگوں کو بتایا، ایمان والے میرے ساتھ آئیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ آہستہ آہستہ قوم عاد کے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آئے اور باقی لوگ اپنی سرکشی میں ڈوبے رہے۔ اس وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، تو ہم نے ان پر ایک شدید اور جارحانہ ہوا بھیجی ایک دن جو مسلسل نقصان دینے والی تھی۔ سورۃ الحجر آیت 16-17۔ یہ ہوا ایک علامت اور آغاز تھی ان کے نزدیک آنے والے عذاب کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی یہ داستان ہمیں سبق دیتی ہے کہ سرکشی اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ صبر اور حکمت کے ساتھ دعوت دینا نبیوں کا طریقہ ہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی پکڑ لازمی ہے۔ قوم عاد پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے، دن گزرتے گئے اور نصیحت ان کے دلوں میں گھسنے کی بجائے ان کے غرور کو اور بڑھاتی گئی۔ قوم کے سرداروں نے کہنا شروع کر دیا، اے ہود علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی طاقت اور اونچے محلات سے محفوظ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ہود علیہ السلام کا دل غم سے بھر جاتا۔ وہ سوچتے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، زمین دی، ہریالی دی اور انہوں نے شکر کی بجائے سرکشی کو چن لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ظلم چھوڑ دو اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ لیکن وہ ان کی بات نہ سمجھے اور وہ باز نہ آئے۔ جواب میں پھر وہی ہنسی، وہی مذاق اور وہی غرور۔ ہم پر کون سا عذاب آ جائے گا؟ ہم تو اس سرزمین کے مالک ہیں، ہماری جیسی طاقت کسی قوم میں نہیں۔ محترم ناظرین، اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے عذاب کا آغاز اور بارش کا رک جانا، سیاہ بادل، امید یا تباہی، ہوا کا غضب، اللہ پاک کی پکڑ اور ایمان والوں کی نجات۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔